جنگل میں سب پکشی پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی آرام کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ سب پکشی پرندے ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، کیونکہ ہر ایک کی مشکل ٹائم میں مدد کیا کرتے تھے اور ہر ایک کی بات مانا کیا کرتے تھے، اور سب پکشی آپس میں بہت ہی خوش تھے جنگل میں۔ ایک دفعہ جنگل میں بہت ہی زیادہ طوفان آتا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے سب پکشی اور پرندوں کے گھر اس بارش میں اور اس طوفان میں جتنے پکشی اور پرندوں کے گھر تھے وہ سارے زمین پر جا گرتے ہیں، اور سارے گھر زمین پر جا گرتے ہیں، اور سب پکشی پرندے اپنے اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی صبح کا سورج نکل آتا ہے اور بارش اور طوفان رک جاتا ہے۔ اور اسی جنگل میں ایک چڑیا بھی رہا کرتی تھی، وہ جو بہت ہی سمجھدار تھی۔ ایک دفعہ چڑیا سب پکشیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے، ارے پکشیوں، میں نے اس لیے تم سب کو ادھر جمع کیا ہے کہ میرے پاس ایک ترتیب ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کا مل جل کر گھر بناتے ہیں، اس طرح سب پکشی پرندوں کو آسانی ہو جائے گی۔ پہلے ہم کالو بھائی، پھر طوطے کا، پھر بلبل بہن اور پھر کبوتر بھائی کا گھر بنائیں گے، اور آخر میں اپنا گھر بناؤں گی۔ سب پکشی پرندے چڑیا کی بات سن کر خوش ہوتے ہیں کہ چڑیا بہت ہی سمجھداری والا کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے پکشیوں، میری بات کیسی لگی تم سب کو؟ چڑیا ایسا کہتی ہے، ارے چڑیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ایسے ہم سب کو اپنے نئے اور مضبوط گھر بنانے میں آسانی ہو جائے گی۔ تم نے بہت ہی اچھی اور سمجھداری والی بات کی ہے۔ مجھے تم پر بہت ہی فخر ہے کہ تم ہمارے جنگل میں رہتی ہو۔ چڑیا، تمہارا بہت ہی اچھا دماغ اور بہت ہی سمجھدار ہو جو تم نے ہمیں یہ مشورہ دیا۔ طوطا چڑیا کو ایسے کہتا ہے، اور پھر کوا کہتا ہے، ارے ہاں چڑیا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ پہلے مٹھو کا گھر بناتے ہیں، اور پھر تمہارا، اور پھر میرا گھر، اور پھر بلبل اور پھر کبوتر بھائی کا۔ ایسے ہم سب کو گھر بنانے میں آسانی ہوگی۔ سب پکشی پرندے چڑیا کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ چڑیا تو بہت ہی عقل مند اور سمجھدار چڑیا تھی۔ اور پھر سب پکشی پرندے اپنے اپنے کاموں پر لگ جاتے ہیں اور جنگل سے ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر لیتے ہیں اور لکڑیوں کا ایک ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کی مدد سے انہوں نے اپنے گھر بنانے تھے۔ ایسے ہی سب پکشی پرندے کڑی محنت کرتے ہیں اور سب پکشیوں کا الگ الگ اپنا اپنا پکا اور مضبوط گھر لکڑیوں سے تیار کر لیتے ہیں۔ سب پکشی پرندوں نے اپنے گھر تیار کر لیے تھے۔ ایسے ہی صبح سے شام ہو جاتی ہے اور ایسے ہی رات ہو جاتی ہے، اور آسمان پہ گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور پھر سے تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ سب پکشی پرندے آپس میں مل کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بارش تو بہت ہی زیادہ تیز تھی، کیونکہ ان کے پاس تو ان کا اپنا گھر بھی نہ تھا۔ وہ پیڑ پر ایک ٹہنی پر سب پکشی مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی رات بارش والی گزارنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو ان کا گھر نہیں تھا۔ ہائے اللہ، یہ تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ طوطے بھائی، ہم تو بھیگ بھیگ کے بیمار پڑ جائیں گے۔ اب یہی اچھا ہے کہ یہ بارش اب رک ہی جائے، مجھ سے تو اور بارش برداشت نہیں ہو رہی۔ طوطے بھائی، میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ ہمارے پاس کوئی بھی رہنے کو جگہ نہیں ہے۔ چڑیا ایسا کہتی ہے، کیونکہ بارش تو بہت ہی تیز تھی، جس بارش میں وہ سب پکشی پرندے بھیگ رہے تھے۔
پوری رات ایسے ہی بارش میں گزر جاتی ہے اور صبح آسمان صاف ہو جاتا ہے اور بارش اور آندھی تھم جاتی ہے اور پھر سب پکشی پرندے اپنے اپنے مضبوط گھر بنانے لگتے ہیں۔ ایسے ہی پھر اپنے کام پر سب پکشی پرندے لگ جاتے ہیں اور جنگل میں سے لکڑیاں جمع کرنے لگتے ہیں گھروں کے لیے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بارش پھر آ جائے گی۔ انہوں نے ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر لی اور وہ لکڑیاں اپنے گھر بنانے کے لیے لے گئے۔ ارے یہ بھی اچھا ہو گیا جو ہمارے مضبوط اور پکے گھر اب بن گئے ہیں، اب ہمیں بارش کی فکر نہیں ہے۔ کبوتر ایسا کہتا ہے اور کوا کہتا ہے، ارے ہاں ہاں کبوتر، یہ چڑیا کا ہی تھا سب کچھ، جو چڑیا نے اتنا دماغ اور اتنی بہادری دکھائی اور ہمیں یہ بتایا کہ سب پکشی آپس میں مل کر گھر بناؤ، ایسے گھر جلدی بن جائے گا۔ اب دیکھو ہمارے کتنے پیارے اور سندر گھر تیار ہو گئے ہیں۔ کوا ایسے کہتا ہے اور پھر ٹونی چڑیا جواب دیتی ہے، ارے ہاں ہاں کبوتر اور کوے بھائی، میں نے تو سب کی مدد کی ہے اس لیے کہ گھر جلدی سے تیار ہو جائیں گے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں گے۔ بارش کا تو پتہ نہیں اب کہاں سے آ جائے، بارشوں کا موسم ہے۔ چڑیا ایسا کہتی ہے، ارے ہاں ہاں چڑیا، تم تو بہت ہی سمجھدار ہو، تم نے ہمیں بتایا۔ اب اچھا ہے کہ بارشوں سے پہلے ہی ہم نے گھر بنا لیے، کیونکہ اب پتہ نہیں کہ کب بارش آ جائے۔ بارشوں کا موسم ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے مضبوط اور پکے گھر بن گئے ہیں جو بارش کو جھیل لیں گے۔ اور پھر اسی رات ہی پھر سے تیز بارش ہونے لگتی ہے۔ سب پکشی پرندے اپنے اپنے مضبوط اور پکے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بارش کا خوب مزہ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مل جل کر سارا کام کیا تھا اور انہوں نے یہ سارا کام ایک دوسرے کی مدد سے کیا تھا۔ سب پکشی پرندوں نے ہر ایک کی مدد کی اور اپنے مضبوط اور پکے گھر اس بارشوں کے لیے تیار کر لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا کام مل جل کر کرنا چاہیے۔ اگر ہم مل جل کر کام کریں گے تو ہمارے کام میں آسانی ہو جائے گی اور اگلے کا بھی کام آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم کسی کی مدد کریں گے اور وہ بھی ہماری مدد کرے گا تو اللہ بھی ہماری مدد اپنے آپ ہی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔